اتفاق سے مجھے شعبہ کا قصہ یاد آ گیا. امام شعبہ جو کہ محدث تھے، لوگوں کے پاس پڑھنے آتے اور علم والوں کی شان یہ لگتے. قرآن یہ تھے اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں تھے. اس طرح کی حالت جیسے آج بھی موڑ اور چوک پہ کچھ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، پان کھا لیا، تنگ کیا لوگوں کو، تو کون بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ من الناس، کچھ لوگ گزرے جن کے چہرے ستاروں کی طرح ٹمٹمائے. لوگوں نے کہا یجتمعون علی شعبہ، یہ لوگ علم سیکھنے والے ہیں اور شعبہ کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں. کون بھی پوچھتے ہیں شعبہ کون ہے؟ شعبہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا محدث. محدث ہے، حدیث پڑھاتا، بہت بڑے کا عالم ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ ظاہر ایسی حالت میں اس کو کیا ہوتا ہے؟ محدث کو ہے الذی یحدث الحدیث، جو لوگوں کو حدیث بیان کرے. تو روا کے پیچھے وہ بھی چل پڑے. کون بھی جا کے دیکھا تو امام شعبہ بیٹھے اور پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی جا کے کہتے ہیں یا محدث، حدث نہیں اور محدث، مجھے بھی حدیث پڑھاؤ. اب جس کے اندر ادب ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حیا ہی نہیں ہے، بلا اساتذہ کو اس طرح بلاتے ہیں، بلا علماء سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ مجلس سے علم لگی ہے اور حدیث کا جو ہے وہ علم پڑھایا جا رہا ہے، اور سیدھا جا کے ہوئے محدث مجھے بھی حدیث پڑھاؤ. تو انہوں نے جواب کیا دیا لست ممن تحدث، تم اس قابل نہیں ہو کہ تجھے حدیث پڑھائی جائے. انہوں نے آرام سے خنجر نکالا، کہتے لا تحدثننی او لاعطین براسے، پڑھاتے ہو حدیث بتاتے ہو کہ وہ سر کھولوں اپنا. امام شعبہ کو کہنا کہ کیسی عقل دی. امام شعبہ دو لمحے تو خاموش ہوئے، فوراً وہ حدیث ڈھونڈی ذہن میں اور سند پڑھی، اور سند پڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو. بہت کون بھی کھلے کس نے کیا کہہ دیا؟ خنجر پھینک دیا. کہتے میں معذرت خواہ ہوں، اب بتائیں میں کیا کہا دیا سے نکل جاؤ، غسل کرو، وضو کر کے آؤ. پڑھنے بیٹھنے بعد میں بہت بڑے ایمان بن